رمضان المبارک میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ اب لاڈلی بیٹی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور اولاد ہی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ بھی آخر سمجھدار ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہے، آپ کے بھی والدین ہیں، آپ میں سے بھی اکثر کے بچے ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ باپ کو ساری اولاد کے ساتھ محبت برابر ہو، کیونکہ محبت ایک قلبی چیز ہے، کسی کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ کسی آدمی سے انسان پہلی مرتبہ ملتا ہے، اس سے بہت محبت ہو جاتی ہے، اور کسی کے ساتھ ساری زندگی رہتا ہے لیکن کوئی محبت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک قلبی چیز ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور کی اور بیٹی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ حضور کی 3 بیٹیاں اور بھی ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم۔ یہ تینوں حضور کی بیٹیاں ہیں، اور سیدہ فاطمہ ان سے چھوٹی بہن ہیں، یہ بھی حضور ہی کی بیٹی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کی دلداری کے لیے، خوشی کے لیے ایک مرتبہ فرمانے لگے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من ابغضھا ابغضنی، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ تو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو ظاہر ہے فاطمہ ناراض ہے تو میں بھی ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی حضرت بتا رہے ہیں کہ فاطمہ یہ عام بچی نہیں، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور کی بیٹی ہے، اور ان کو اگر کوئی ناراض کرے گا تو وہ حضور کو ناراض کر دے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عادات میں، سیرت میں، صورت میں، گفتگو میں جس قدر مشابہت حضور کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہے، اس قدر کسی اور کو نہیں ہے۔ یعنی سیدہ کی صورت بھی حضور کی طرح ہے، شکل بھی حضور کی طرح ہے، زندگی اور سیرت اور کردار بھی حضور کی طرح ہے، گفتار بھی جب بولتی ہیں تو یوں لگتا ہے حضور بول رہے ہیں، کیونکہ بعض بچے والدین کے ہو بہو ہوتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کو حضور سے بہت زیادہ مشابہت تھی۔ یہ بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ۔ اہل بیت کے جو فضائل ہیں وہ آپ کو ملیں گے کہ صحابہ اکرام بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو اگر اہل بیت سے عداوت ہوتی، دشمنی ہوتی، خفگی ہوتی، یہ فضائل بیان نہ کرتے، لیکن ببانگ دہل یہ بیان کر رہی ہے کہ عادات میں، سیرت میں، صورت میں اور گفتگو میں جتنی مشابہت حضرت فاطمہ کو حضور سے تھی اتنی کسی اور کو نہیں تھی۔ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ آتی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرحبا کہتے، کھڑے ہو جاتے، اور سیدہ فاطمہ کا دست مبارک، ہاتھ مبارک لے کر اس کا بوسہ لیتے اور اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ یہ محبت ہے، یہ بیٹی کا احترام سکھایا جا رہا ہے۔ آج بھی بعض لوگ ہیں بیٹی پیدا ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک نمازی آ گئے، بڑے پریشان۔ میں نے کہا جی کیا ہو گیا ہے؟ کہنا جی بیٹی پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا جی اللہ کی رحمت ہوئی ہے تو اس پر آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ نہیں جی پھر شادی کے مسائل ہوتے ہیں اور معاشرے کے مسائل ہیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس ذات نے عطا فرمائی ہے مسائل کو وہی حل کرتا ہے۔ بیٹیوں کی وجہ سے تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہیں، میرے حضرت کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر رہے ہیں اور ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں۔ یہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں۔ پھر فرماتی ہیں اگر حضور ان کے پاس چلے جاتے تو پھر بھی
سیدہ فاطمہ فوراً کھڑی ہو جاتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لے کر اس کا بوسہ لیتی اور احترام کے ساتھ بٹھاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ محبت ہے اور حضرت فاطمہ کی حضور کے ساتھ یہ محبت ہے۔ حضرت ثوبان یہ بھی حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے اپنے احباب سے، لیکن سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات فرماتے تھے۔ سفر میں جا رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات ہے، لیکن جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ تعلق تھا، یہ قلبی رجحان تھا، لگاؤ تھا حضور کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں قیامت ہوگا، میدان حشر ہے، اللہ کی ساری خلقت موجود ہے، پردے کے پیچھے سے ایک منادی اعلان کرے گا، کہے گا لوگوں اپنی نظروں کو نیچے کر لو، آنکھیں بند کر لو، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گزرنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ جب گزریں گی تو سارے لوگ اپنی نظریں نیچی کر لیں، یہ ان کا احترام ہے، ان کا ادب ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں میں بیمار تھے، آخری ایام تھے، ساری ازواج مطہرات پاس بیٹھی ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دوران فاطمہ تشریف لائی۔ حضور گھر میں ہی ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنی بیویوں کے پاس ہیں، اور بیٹی تو دائرہ دوسرے گھر میں ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ تشریف لائی، حضور نے مرحبا کہا، اپنے پاس بٹھایا اور کان کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی۔ سیدہ فاطمہ سن کر غمگین ہو جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرے آقا نے کان میں ایک بات فرمائی، حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا کہ بیٹی حضور نے کیا فرمایا تھا کہ آپ کی کیفیت بدل گئی تھی، پھر آپ مسکرائی بھی ہیں؟ تو سیدہ نے کہا جی میں کیسے حضور کا راز کھول دوں، یعنی یہ بتایا کہ دیکھو حضور مجھے کان میں فرما رہے تو ایک راز ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ بعد میں جب میرے آقا دنیا سے پردہ فرما گئے، سیدہ عائشہ نے پھر پوچھا کہ بیٹی تجھ پر جو میرا حق ہے اس حق کا لحاظ کر کے مجھے بتاؤ کہ حضور نے آپ کو کیا فرمایا۔ کہا اب بتا دیتی ہوں، اب حضور پردہ فرما گئے۔ فرمایا پہلی مرتبہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس لیے کہ گزشتہ جو رمضان ہوتے تھے ان میں جبریل ایک مرتبہ دور کرتے تھے قرآن مجید کا، اس مرتبہ جبریل نے 2 مرتبہ میرے ساتھ دور کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں جانے لگا ہوں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ پھر مجھے فرمایا، دوسری مرتبہ فرمایا کہ جتنی بھی خواتین ہیں جنت میں، جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی سردار فاطمہ ہوگی۔ اس کو سن کر میں مسکرا گئی تھی۔ یا ایک روایت میں آتا ہے کہ مجھے فرمایا کہ میری اہل سے سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا وہ فاطمہ ہوگی، تو اس کو سن کر میں مسکرا گئی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب وفات کا وقت قریب آتا ہے رونے لگ پڑتی ہے۔ میرے حضرت کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ آنسو بہنا شروع ہو گئے، پاس یہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا فاطمہ موت سے ڈر گئی اور رونا شروع کر دیا ہے۔ یاد رکھیے موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تحفۃ المؤمن الموت، یہ تحفہ ہے۔ مرے گا انسان تو تبھی جنت میں جائے گا، ورنہ یہاں ہی قید خانے میں رہے گا۔ فرمایا نہیں موت سے تو نہیں ڈر رہی۔ فرمایا پھر کیوں رو رہی ہے؟ سیدہ نے کہا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ زندگی بھر میرے اس لباس پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی،
لیکن جب میں مر جاؤں گی، میرا جنازہ اٹھے گا تو کفن پر تو لوگوں کی نظر پڑے گی، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ جو پاس خاتون بیٹھی تھی انہوں نے فرمایا آپ روئیں نا، میں حبشہ میں تھی، وہاں میں نے دیکھا کہ اگر کسی عورت کا جنازہ اٹھتا تھا تو اس کے جنازے پر ایک لکڑی کا چھپر سا بنا کر رکھ دیتے تھے، اس کے اوپر چادر ڈالتے تھے تو کفن پر نظر نہیں پڑتی تھی۔ ہم آپ کا جنازہ ایسے ہی اٹھائیں گے۔ اب اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو میں نے آخری بات عرض کر کے بات ختم کرنی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر باپردہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی فرماتی ہیں میرے اس کفن پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، تو کیا وہ فاطمہ دنیا کی خاطر دربار میں بار بار چکر لگائے، جی مجھے باغ دے دے، جی مجھے باغ دے دے؟ یہ ملنگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت میں بھی گزریں گی تو وہاں بھی سارے اپنی نظروں کو جھکا لیں گے، وہ اس قدر باپردہ ہے تو یہ سوچ بھی ہم نہیں سکتے کہ وہ دنیا کی خاطر، باغوں کی خاطر دربار میں آ کر کہیں جی مجھے میرے ابو کا باغ دے دے۔ ان کا نام ہے بطول۔ بطول اس کو کہتے ہیں جسے دنیا سے تعلق ہی نہیں ہوتا، اس کا سارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، مخلوق سے الگ ہو کر اپنے رب کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ تو اہل سنت والجماعت جس طرح حضور کی ساری ازواج مطہرات کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح حضور کی چاروں بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سنتیں پڑھیں۔